بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شیجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا، FTL اور بفر زون سے پاک پلاٹس اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ۔ آرکڈ ریزیڈنسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 بالاپور میں فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنز پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 where life comes alive۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے کے طوباس کو گھیر لیا۔ فلسطینیوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے ہیلی کاپٹر سے فائرنگ، کئی بے گھر۔ سیریا کے کئی شہروں میں علوی طبقے کا احتجاج، STS فائٹرز نے فائرنگ کر دی، زبردست تناؤ۔ یوکرین پر بات چیت کے لیے امریکہ کے نمائندے ماسکو پہنچے، ٹرمپ نے کہا پیش رفت ہوئی، لڑائی بھی جاری۔ عمران خان کہاں ہیں؟ جیل میں مار دیا گیا۔ بلوچستان اور افغانستان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر دعوے۔ عمران خان کی بہنوں کا اڈیالہ جیل کے قریب احتجاج، ملاقات سے روک دیا گیا، بالوں سے گھسیٹنے کا الزام۔ ملک بھر میں کانسٹیٹیوشن ڈے منایا گیا۔ صدر مرمو نے سنویدھان سدن کے سینٹرل ہال میں دستور کا پریمبلم پڑھا۔ ملک کسی ایک تہذیب یا آئیڈیالوجی کا نہیں ہے، جمہوریت، سیکولرزم، فیڈرلزم خطرے میں ہے، یوم دستور پر ممتا اور اسٹالن کا بیان۔ انڈیا کو اپنی سرزمین پر بدترین شکست، ساؤتھ افریقہ نے 408 رنوں سے روند کر وائٹ واش مکمل کیا، کرکٹ کی دنیا حیران۔ ٹیم انڈیا ٹیسٹ رینکنگ میں پچھڑ گئی، پاکستان سے بھی نیچے پہنچ گئی، WTC فائنل میں پہنچنے کے لالے پڑ گئے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اسرائیل نے مغربی کنارے کے علاقے طوباس گورنریٹ کے تمام حصوں کو گھیر لیا اور جارڈن ویلی میں سیکیورٹی بڑھا دی۔ اس طرح طوباس گورنریٹ کا علاقہ باقی مغربی کنارے سے کٹ گیا۔ خبروں میں کہا گیا کہ اسرائیلی فوج بلڈوزرز کے ذریعے آگے بڑھ رہی ہے۔ اسرائیل کے اپاچی ہیلی کاپٹرز نے بھی طوباس میں فائرنگ کی اور فلسطینیوں کو ڈرایا دھمکایا اور کئی لوگ فرار ہو گئے۔ اسرائیلی سپاہیوں نے گھر گھر تلاشی لی، آس پاس کے علاقوں میں بھی دھاوے کیے گئے، جن میں عقابہ اور تمون شامل ہے۔ طوباس کے گورنر احمد اسد نے اسرائیلی فوج کی اس کارروائی کی مذمت کی اور کہا کہ اس کا کوئی جواز نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اس کارروائی کے ذریعے طوباس کو ٹارگٹ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ 30 سے زیادہ خاندانوں کو زبردستی گھروں سے نکالا گیا۔ سپاہیوں نے کئی عمارتوں پر قبضہ کر لیا۔ اس علاقے میں 50,000 سے زیادہ فلسطینی رہتے ہیں۔ اسد نے کہا کہ یہ فلسطینیوں کو اجتماعی سزا دینے کے برابر ہے۔ اسرائیلی فوج نے کرفیو لگا دیا، ایمبولینس گاڑیوں اور میڈیکل ٹیموں کو بھی جانے سے روک دیا گیا۔ چہارشنبے کو کم سے کم 2 فلسطینی زخمی حالت میں ہاسپٹل میں شریک کیے گئے، جنہیں گولی لگی۔ مغربی کنارے کے الخلیل میں اسرائیلی فوج نے کئی فلسطینی دکانوں کو گرا دیا اور علاقے کو گھیر لیا۔ اسلامی جہاد کی فوجی شاخ نے کہا کہ اس کے 2 مجاہدین کو مغربی کنارے میں اسرائیلی دہشت گردی میں نشانہ بنایا گیا۔ ان کی پہچان عبدالرؤف خالد اور سلطان نژاد عبدالعزیز کی حیثیت سے کی گئی۔ غازہ میں بھی اسرائیلی فوج کی کارروائیاں جاری رہیں۔ اس دوران اسرائیلی فوج نے کنفرم کیا کہ اسے ایک ہوسٹیج کی لاش ملی ہے۔ ایجپٹ کے قاہرہ میں جنگ بندی کے سلسلے میں بات چیت بھی ہو رہی ہے۔ ایجپٹ کے ایک ٹی وی چینل القاہرہ نیوز نے بتایا کہ ایجپٹ کی حکومت مصالحت کی کوششیں کر رہی ہے۔ سیریا میں حیات تحریر
شام کے فائٹرز نے ساحلی شہروں میں علوی فرقے کے ارکان پر فائرنگ کر دی۔ یہ لوگ مسلک کی تشدد کے خلاف احتجاج کے لیے جمع ہوئے تھے۔ طرطوس، لتاکیہ، بنیاز، جبلہ اور ہومس میں ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل پڑے۔ یہ لوگ نعرے لگا رہے تھے اور علوی طبقے پر ایچ ٹی ایس اور اس کے اتحادیوں کے حملے کی مذمت کر رہے تھے۔ بعض ویڈیو سامنے آئے ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص بے حس و حرکت سڑک پر پڑا ہوا ہے اور اس کے سر پر زخم ہے۔ سیریا کے حالات پر نظر رکھنے والی ایک تنظیم نے جو لندن سے کام کرتی ہے بتایا کہ ایک شخص زخمی ہوا۔ 2 دن پہلے علوی طبقے سے تعلق رکھنے والے سیویلینز پر حملے کا واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ حملہ ہومس کے المہاجرین علاقے میں کیا گیا تھا، جس کے دوران گھروں کو آگ لگائی گئی، کاروں کو تباہ کیا گیا اور اندھا دھند فائرنگ کی گئی، جس سے کم 2 لوگ ہلاک ہوئے اور درجنوں زخمی ہوئے۔ رشیا یوکرین جنگ کے مسئلے کو حل کرنے کے مقصد سے امریکہ کے نمائندے اسٹیو وٹکاف نے ماسکو کا دورہ شروع کیا۔ امن کوششوں کے ساتھ ساتھ لڑائی بھی جاری ہے۔ زپوریزھیا میں رشیا کے ایک تازہ ڈرون حملے میں کم 19 یوکرینی زخمی ہو گئے۔ یوکرین نے کہا ہے کہ وہ جنگ ختم کرنے کے لیے امریکہ کی کوششوں کی تائید کرتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ بات چیت آگے بڑھی ہے۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین نے اپنے اتحادی کرغزستان کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے اعلان کیا کہ رشیا کرغزستان میں نیوکلیئر پاور پلانٹ بنائے گا۔ ہانگ کانگ کے ایک مشہور علاقے میں اپارٹمنٹ بلاکس میں آگ لگ گئی، جس سے کم 4 لوگ ہلاک ہو گئے۔ حکومت نے کہا ہے کہ 3 زخمیوں کی حالت نازک ہے۔ ایک مرنے والے کی پہچان فائر فائٹر کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ کئی لوگ اب بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ آگ لگنے کے بعد کی تصویریں اور ویڈیو سامنے آئے ہیں۔ آگ دیکھتے ہی دیکھتے کئی عمارتوں میں پھیل گئی۔ پولیس نے بتایا کہ انہیں خبر ملی کہ کئی لوگ عمارتوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ انڈونیشیا میں سیلاب اور چٹانیں کھسکنے سے کم 10 لوگ ہلاک ہو گئے۔ کونیترا علاقے میں ریسکیو ورکرز زندہ بچ جانے والے لوگوں کی تلاش کر رہے ہیں۔ پچھلے کچھ دنوں کی بارش کی وجہ سے نارتھ سماترا میں سیلاب آ گیا۔ ندیاں بھرپور بہہ رہی ہیں۔ پولیس نے بتایا کہ سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے ریسکیو آپریشنز میں مشکلیں پیش آ رہی ہیں۔ تو شروعات کرتے ہیں پاکستان سے۔ عمران خان کہاں ہیں؟ پورے پاکستان میں اس بارے میں قیاس آرائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ ان کی 3 بہنوں پر ایسا الزام ہے کہ پولیس نے حملہ کیا، جنہوں نے اپنے بھائی سے ملاقات کا مطالبہ کیا۔ ایسے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل میں ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اس طرح کے سوشل میڈیا پوسٹ افغانستان سے شروع ہوئے۔ پاکستان کی تحریک انصاف پارٹی نے بتایا کہ عمران خان کی بہن نورین نیازی، علیمہ خان اور ڈاکٹر عظمیٰ خان اڈیالہ جیل میں کیمپ کر رہی تھیں جب پولیس نے ان پر حملہ کیا۔ اڈیالہ جیل راولپنڈی میں ہے۔ نورین نیازی نے کہا کہ ہم پرامن طور پر احتجاج کر رہے تھے، ہم نے سڑکیں بند نہیں کی، ٹریفک کی نقل و حرکت نہیں روکی، ہم کوئی غیر قانونی کام نہیں کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود ہمیں بھڑکایا گیا، علاقے کی لائٹس بند کر دی گئیں، اس کے بعد ہم پر پولیس نے حملہ کیا۔ نورین نیازی نے الزام لگایا کہ میں 71 سال کی ہوں، میرے بال پکڑ کر کھینچے گئے، مجھے زمین پر گرا دیا گیا، سڑک پر گھسیٹا گیا، جس کی وجہ سے مجھے چوٹیں لگیں۔ اس دوران پی ٹی آئی کے ہزاروں حامی اڈیالہ جیل کے باہر جمع ہو گئے اور نعرے لگائے۔ نورین نیازی نے الزام لگایا کہ پولیس نے خاتون کارکنوں کو تھپڑ مارے اور انہیں گھسیٹا۔ اس سے پہلے صوبہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر سہیل آفریدی کو عمران خان سے ملنے نہیں دیا گیا۔ وزارت خارجہ بلوچستان نام سے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ سے کہا گیا کہ پنجابی پاکستان کی جیلوں کے اندر سے ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان کو عاصم منیر اور ان کی ISI کے ایڈمنسٹریشن نے حراست میں ہلاک کر دیا ہے۔ اگر یہ خبر صحیح ہے تو یہ دہشت گرد پاکستان کا خاتمہ ہے۔ اس ریاست کا خاتمہ اس وقت شروع ہوگا جب دنیا پر یہ سچ ظاہر ہوگا۔ افغانستان ٹائمز نے بھی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا کہ عمران خان کی لاش کو جیل سے باہر نکالا گیا ہے۔ تحریک انصاف لیڈر عمران خان اگست 2023 سے جیل میں ہیں۔ پچھلے کچھ مہینوں سے کسی کو بھی عمران خان سے ملنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان کی فوج مرکزی اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ ہے اور قومی سلامتی کی کوششوں میں تال میل کرے گی۔ یہ بات ایک ایسے وقت کہی گئی ہے جب دہشت گردوں کے خلاف ایک آپریشن جاری ہے اور ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان جیل میں ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ پاکستانی فوج کے ترجمان نے کہا کہ پاکستان نے افغانستان پر حملہ نہیں کیا۔ ایک دن پہلے خبر آئی تھی کہ افغانستان کے خوست صوبے میں ایک حملے میں 10 لوگ مارے گئے ہیں، جن میں 9 بچے اور 1 عورت شامل ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ان دنوں زبردست
तनाव पाया जाता है। लौटते हैं इंडिया। मुल्क भर में कॉन्स्टिट्यूशन डे या दस्तूर का दिन मनाया गया। इस मौके पर कई जगह दस्तूर का प्रियम्बलम पढ़ा गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पार्लियामेंट की पुरानी इमारत, जिसे संविधान सदन का नाम दिया गया है, के सेंट्रल हॉल में दस्तूर की तमहीद पढ़ी। इस मौके पर सदर जमहूरिया ने कहा कि दस्तूर कौमी पहचान की बुनियाद है और आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाने वाला फ्रेमवर्क है। सदर जमहूरिया ने कहा कि इंडिया की पार्लियामेंट दुनिया के कई मुल्कों के लिए एक मिसाल है। मुर्मू ने याद दिलाया कि 26 नवंबर 2015 से हर साल इस दिन को दस्तूर का दिन मनाने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि ये फैसला बामकसद साबित हुआ। दस्तूर साज असेंबली यानी CA या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि आज़ादी की हिफाजत और उसे आवाम के लिए फ़ायदेमंद बनाना उन लोगों पर डिपेंड करता है जो दस्तूर पर अमल करते हैं। सदर जमहूरिया ने दस्तूर साज असेंबली की खातून अरकान को भी याद किया। नायब सदर CP राधाकृष्णन ने कहा कि दस्तूर करोड़ों हमवतनों के ख्वाबों की ताबीर है और इज्तिमाई दानिश और क़ुरबानी की अलामत है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी ख़िताब किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी इस तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर सदर जमहूरिया ने 9 ज़बानों में दस्तूर का तर्जुमा जारी किया। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन और वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने आवाम को कॉन्स्टिट्यूशन डे पर मुबारकबाद दी और कहा कि वो दस्तूरी कदरों की हिफाजत के पाबंद हैं। स्टालिन ने कहा कि इंडिया उसके तमाम अवाम का है, किसी एक तहजीब या आइडियोलॉजी का नहीं है। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने दस्तूर बनाने वालों को याद किया। उन्होंने कहा कि एक ऐसे वक्त जब जमहूरियत, सेक्युलरिज्म और फेडरलिज्म ख़तरे में है, हमें उन कदरों की हिफाजत करनी चाहिए जिनकी दस्तूर में ज़मानत दी गई है। NIA ने दिल्ली लाल किला धमाके के खुदकुश बम्बरदार उमर नबी को पनाह देने के इल्ज़ाम में फरीदाबाद के एक शहरी को गिरफ्तार कर लिया है। इस शख्स की पहचान सोयाद की हैसियत से की गई। क्रिकेट। साउथ अफ्रीका ने बैरूनी सरजमीन पर एक यादगार मुजाहरा करते हुए इंडिया को 2-0 से वाइट वॉश कर दिया। ये 25 साल में इंडिया की ज़मीन पर साउथ अफ्रीका की पहली टेस्ट सीरीज़ जीत है। मेज़बान टीम को अपने होम क्राउड के सामने दूसरे टेस्ट में 408 रन से बदतरीन शिकस्त उठानी पड़ी। इस नतीजे से पूरी क्रिकेट दुनिया हैरान है। ये टेस्ट फॉर्मेट में इंडिया के बदतरीन मुजाहरों में से एक है। आमतौर पर इंडिया अपनी ज़मीन पर टेस्ट सीरीज़ में छाया रहता है। दूसरी इनिंग्स में इंडिया की टीम एक बड़े हिमालयाई स्कोर का पीछा करते हुए 140 पर ढेर हो गई। इंडिया को 549 रन बनाने थे। रविंद्र जडेजा ने सबसे ज़्यादा 54 रन बनाए। साउथ अफ्रीका के स्पिनर साइमन हार्मर ने तबाही मचा दी और 6 विकेट लिए। मार्को जॉन्स को प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया, जिन्होंने ऑलराउंड मुजाहरा किया। इंडिया के कैप्टन ऋषभ पंत ने नतीजे पर मायूसी का इजहार किया और कहा कि कई अहम मौक़ों पर नाकाम रहे। इंडिया के कैप्टन ऋषभ पंत ने नतीजे पर मायूसी का इजहार किया और कहा कि हम कई अहम मौक़ों पर नाकाम रहे। इंडिया में सीरीज़ जीतने के लिए साउथ अफ्रीका का 25 साल पुराना ख्वाब पूरा हुआ। इस कामयाबी के साथ इंडिया की टेस्ट रैंकिंग नीचे गिर गई और अब वो 5वें मकाम पर है। वो पाकिस्तान से भी पीछे चली गई। इंडिया ने जारिया साल 9 टेस्ट मैचेस खेले, जिनमें 4 जीते और 4 हारे, 1 मैच ड्रॉ रहा। इस नतीजे से वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप फाइनल में पहुंचने की इंडिया की उम्मीदों को भी धक्का लगा है। फिलहाल रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया पहले, साउथ अफ्रीका दूसरे, श्रीलंका तीसरे और पाकिस्तान चौथे मकाम पर है। इस दौरान रोहित शर्मा ODI रैंकिंग में नंबर 1 मकाम पर पहुंच गए हैं। जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा T20 में ऑलराउंडर लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। ICC की ताज़ा रैंकिंग जारी की गई। पाकिस्तान के खिलाड़ियों की रैंकिंग में बेहतरी आई। साहबजादा फरहान T20 बैटर्स में 8वें से चौथे मकाम पर पहुंच गए। साबिक कैप्टन बाबर आजम ने 5 मकामात की छलांग लगाई और 29वें मकाम पर पहुंचे। तीनों फॉर्मेट्स की रैंकिंग जारी की गई, जिसमें तब्दीलियां आई। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। इस्राएली फौज ने मगरबी किनारे के तोबास को घेर लिया। फलस्तीनियों को डराने धमकाने के लिए हेलीकॉप्टर से फायरिंग, कई बेघर। सीरिया के कई शहरों में अलवी तबके का एहतजाज। STS फाइटर्स ने फायरिंग कर दी, जबरदस्त तनाव। यूक्रेन पर बातचीत के लिए अमेरिका के नुमाइंदे मॉस्को पहुंचे। ट्रंप ने कहा पेशरफ्त हुई, लड़ाई भी जारी।
عمران خان کہاں ہیں؟ جیل میں مار دیا گیا، بلوچستان اور افغانستان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر دعوے۔ عمران خان کی بہنوں کا اڈیالہ جیل کے قریب احتجاج، ملاقات سے روک دیا گیا، بالوں سے گھسیٹنے کا الزام۔ ملک بھر میں کانسٹیٹیوشن ڈے منایا گیا، صدر مرمو نے سنویدھان سدن کے سینٹرل ہال میں دستور کا پریمبلم پڑھا۔ ملک کسی ایک تہذیب یا آئیڈیالوجی کا نہیں ہے، جمہوریت، سیکولرزم، فیڈرلزم خطرے میں ہے، یوم دستور پر ممتا اور اسٹالن کا بیان۔ انڈیا کو اپنی سرزمین پر بدترین شکست، ساؤتھ افریقہ نے 408 رنوں سے روند کر وائٹ واش مکمل کیا، کرکٹ کی دنیا حیران۔ ٹیم انڈیا ٹیسٹ رینکنگ میں پچھڑ گئی، پاکستان سے بھی نیچے پہنچ گئی، WTC فائنل میں پہنچنے کے لالے پڑ گئے۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجول افراز سب کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔